بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ولاگ کافی ایکسکلوسیو ہے کیونکہ عید کے بعد چھٹیوں کی جو چھٹیاں تھیں عید کی، اس کے بعد یہ پہلا ولاگ ہے، تو آپ سب لوگوں کو بہت بہت عید مبارک بھی ہو۔ لیکن جو خبریں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور وہ خبریں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر سیف صاحب کی، اعظم سواتی صاحب کی کل جو ملاقات ہوئی ہے وہ بہت اہم تھی عمران خان صاحب سے، اور اس کا شاید جو ہمارے پاس ایکسکلوسیو خبر آئی ہے اس کی کل اس کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی اہم سٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ اس بات کا کی جو گفتگو بھی وہ ہوگی جو امریکہ سے وفد آیا تھا اور ان کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے۔ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس بارے میں بھی ان کے بارے میں وہ تصدیق کریں گے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ کس طرح سے ہوئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے، اور اس میں کچھ جو رابطے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بحال ہوئے ہیں، اور یہ وایا امریکہ بحال ہوئے ہیں۔ تو اس پہ عید کی جو چھٹیاں تھیں اس کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف اکاؤنٹس، خاص کر کے معید پیرزادہ اور یہ دیگر جو لوگ تھے، یہ اس کے اوپر کافی بات کر رہے تھے، لیکن اس کے اوپر جو اہم انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک امتیاز گل صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر منیر، انہوں نے اپنا ایک انٹرویو جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے کافی تفصیلات جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ اسی طرح سے عاطف خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک انٹرویو کیا ہے سبی کاظمی صاحب کے ساتھ، اس کے اندر بھی کافی انفارمیشن جو ہے وہ انہوں نے شیئر کی ہے۔ پھر ہم نے بھی اپنے جو ذرائع تھے یہاں اسلام آباد کے بہت جو ہمارے یعنی ہم بات کر سکتے تھے یا پوچھ سکتے تھے، تو ہماری بھی کچھ اطلاعات جو ہے وہ کنفرم ہوئی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہاں کے جو مختلف جو سرکل، جو اہم ترین سرکل ہے، اس سے ہمیں بھی خبر ملی ہے کہ یہ ساری ملاقاتیں جو ہیں وہ کس طرح سے انیشیٹ ہوئی ہیں، کس طرح سے اس کا نتیجہ نکلا ہے، اور کل جو ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملاقات کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، کچھ پاکستانی امریکن جو تھے وہ بھی اس کے لیے ایفرٹس کر رہے تھے، اور کچھ یہاں سے جو لوگ موجود تھے، یعنی خاص کر کے جو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اس وقت، جو ڈی جی ہیں جنرل عاصم ملک، ان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا کہ اس ملاقات کو جو ہے وہ ہونا ہے۔ تو پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ڈاکٹر منیر کہہ رہے ہیں کہ 14 نکاتی ایک ایجنڈا جو ٹی او آرس تھے وہ بنائے گئے تھے اور ان کو پھر یہاں پہ بھیجا گیا تھا، فارورڈ کیے گئے تھے، اور پھر ان ٹی او آرس کو سامنے دیکھتے ہوئے جس میں کہ بہت اہم نکات تھے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو رہا کیا جائے، اس کے علاوہ جو پارٹی کے اندر سختیاں ہیں ان کو ختم کی جائیں، ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کو کس طرح سے مطلب ان کے اوپر جو ان کے بہت سارے کارکن گرفتار ہیں ان کو بھی میڈیا سے ریلیٹڈ جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو بھی، حیدر مہدی، شہباز گل، ڈاکٹر معید پیرزادہ، ان لوگوں کے لیے بھی بات جو تھی وہ انہوں نے کی۔ جو ملاقات کے لیے آئے اس میں ڈاکٹر سائرہ، ڈاکٹر عثمان، ڈاکٹر منیر جو کہ اپنا کے ممبرز ہیں یہ ملے تھے۔ اسی طرح سے ایک تنویر احمد صاحب ہیں جو بزنس مین ہے اور بہت ان کی ایفیلیشن، یعنی ان کی بہت زیادہ قربت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ سردار سمی، یہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں جو کہ اس ملاقات کے اندر موجود تھے، اور عاطف خان صاحب جو کہ امریکہ کے اندر ایک بہت انفلوئنسر ہیں، بہت انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، گو کہ سجاد برقی صاحب اس کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، فنڈنگ کے اعتبار سے بھی، دیگر اعتبار سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، اور ہے بھی، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ ان کو یہ ان کی رضامندی سے ان کی جو ہے یہ ملاقات ہوئی تھی، اور ان کا جو کانٹیکٹ بنا وہ تھا علی امین گنڈا پور صاحب کے، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں ان کے وہ کلاس فیلو ہیں، ان کے وہ دوست ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام جو میٹنگز تھیں وہ ارینج کی گئی، اور اس کا مقصد ان کی طرف سے یہ تھا کہ یہ جو ایک طرح سے ٹاکسک سے انوائرمنٹ ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹ کارگر نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وہ اب اس بنیاد کے اوپر بڑھا جائے تحریک انصاف کے ساتھ اور اس کے پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ان کی جو رہائی ہے اس کو ممکن بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تو ہماری جو معلومات ہے، جو ہماری انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ 14 نکات جو تھے اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ پیش کیے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ آیا کہ باہر جو اڈیالہ جیل کے باہر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور اس بات چیت کے بعد آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو پریشر تھا
تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ بھی کم نظر آیا. یہاں سے جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ کہا گیا اس وفد سے کہ ہماری طرف سے یہ کوئی خاص ڈیمانڈز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو پاکستان مخالف وہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا ساتھ نہ دیا جائے. جو بل وہاں پہ آیا ہے حال ہی میں اس بل کے حوالے سے جو ہے وہ بھی کوئی جو وہاں لابنگ ہو رہی ہے اس سے روکا جائے. اور جو بھی باقی جو ہماری اطلاعات ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں جو وہاں پہ آپ کے ایکٹیویزم ہے وہ آپ جاری رکھیں, ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جو فیملیز ہیں جنرلز کی, خاص کر کے جو جنرل عاصم منیر صاحب کی جو بیٹیوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیمپین چلی تھی, اس کو جو ہے وہ روکا جائے. اور اس طرح کی جو ایکٹیویزم ہے وہ کسی بھی صورت اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے, یہ کہا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بل پیش ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ اس کے اندر اپنا جو کردار ہے جو پاکستان ڈیموکریسی کے حوالے سے جو وہاں پہ بل پیش ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو آپ اس کے اوپر ایکٹیویزم نہ کریں, یہ اینٹی اسٹیٹ ہو جاتا ہے اور یہ پاکستان مخالف کوئی کام آپ جو ہے وہ نہ کریں. اس طرح کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ ادھر سے تھیں, 14 نکات وہاں سے آئے تھے. اور پھر ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے بعد جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس ملاقات کو جو ہے وہ طے کیا گیا. اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ سے میڈیا ٹاک پہ پابندی لگی اور عمران خان صاحب کا جو سوشل میڈیا جو پی ٹی آئی آفیشیل کے اکاؤنٹس تھے وہ کافی زیادہ خاموش بھی ہوئے. کل پھر علی امین گنڈاپور صاحب کی اور بیرسٹر سیف کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی. اور اس ملاقات کے بعد اب جو وہ ملاقات امریکہ میں ہوئی ہے, علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ہمارے اطلاعات کے مطابق وہ اس کو اون بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے بات بھی کر سکتے ہیں. اس بات کا امکان ہے, ہو سکتا ہے وہ کچھ دن کے بعد کریں, مگر ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جلد اس بات کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے. اچھا, اب یہ جو ملاقات کل ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر ایک بات جو کہ عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دیا ہے انہوں نے, اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کل نادیہ خٹک صاحبہ جو پرسوں مل کے آئیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جو بھی ہو جائے اب ہمیں تو اس بات سے, میں کوٹ ان کوٹ آپ کو ان کا سنا سکتی ہوں کہ انہوں نے کیا بات کی اس حوالے سے, کیونکہ نادیہ خٹک صاحبہ وہ ہے جو کہ ملاقات کر کے آئی ہیں وہاں سے, اور انہوں نے وہاں سے جو ملاقات کرنے کے بعد ٹویٹ کی ہیں, بلکہ سیریز آف ٹویٹس ہیں, مگر اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ بشرا عمران نے کہا کوئی بھی عمران خان کے لیے کچھ بھی اچھا کرنا چاہتا ہے اس کو عمران خان کی اجازت کی ضرورت نہیں, وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے اخلاص کا اللہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ انسان عمران خان کے لیے بات خلوص دل سے کر رہا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بشرا بی بی صاحبہ اس کے لیے رضامند ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو بھی اس وقت کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے اچھا تو اس کو کرنے دیا جائے, اس کی اجازت دی جائے. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات کے بعد جو خبر ڈان نے بھی رپورٹ کی ہے اس رپورٹ کے اندر بھی میں آپ کو بالکل اس کے ریفرنس کے حساب سے بتا رہی ہوں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی, اور کچھ جو ایکسکلوسیو خبر ہے کہ جو ISI چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, بہت ساری ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت کوششیں کر رہی تھی, بہت سارے آپ نے دیکھا کہ ٹیکٹکس بھی ہوئے, کبھی ٹرمپ کا بیان کا انتظار کیا گیا, کبھی لانگ مارچ کا, کبھی, اور ساری اٹیمپٹس جو ہیں وہ ناکام ہی ہوئی ہیں, اس میں کوئی ان کو فروٹفل چیز جو ہے وہ نظر نہیں آئی ہے. البتہ اب جو ہے وہ ایک امید کہی جا رہی ہے, اور جو ڈاکٹر منیر نے انٹرویو دیا ہے امتیاز گل صاحب کو میں سن رہی تھی, اس کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 6 ہفتے میں بڑی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے, ڈاکٹر منیر صاحب نے کہا. اور ان کی بڑی خبر کیا ہوگی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے بڑی سخت باتیں کی, ہمیں تحمل سے سنا گیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی ہم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز امپاسبل نہیں ہے, گفتگو ہو سکتی ہے اور گفتگو کو آگے بڑھنا چاہیے, اور بہت اچھے انوائرمنٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ بات چیت ہوئی ہے. اب اس کے اندر جو کل ہوا ہے اس میں بیرسٹر سیف اور ان کی جو ملاقات ہے اس میں انہوں نے بیرسٹر سیف نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی عمران خان صاحب نے ہدایت کی ہے. یعنی عمران خان صاحب جو ہے وہ اب اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, اور وہ جو ان کا
ایک طرح سے نیریٹو بنا ہوا تھا کہ ہم بات نہیں کریں گے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ مزاحمت، وہ اس میں انہوں نے اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو سرنڈر کیا ہے، اور ادھر سے بھی دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایک طرح سے سی بی ایمز کے طور پہ ہی صحیح جو بھی ہے ادھر سے بھی ایک ہلکا پھلکا نرمی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے، اور جو پاکستان کی پریمیئر ایجنسی ہے ISI ہے وہ اس کے اوپر مذاکرات کو کر رہی ہے۔ تو ایک تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ہے، اور پھر ساتھ ہماری معلومات ہیں کہ جو آرمی چیف کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے، یا جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا ہے کسی حد تک کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اور اس کے لیے یہ جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے اس کو ٹاکسک انوائرمنٹ اس کو کسی حد تک کم کرنا پڑے گا، پھر ہی آگے بات بڑھ سکتی ہے۔ تو اب اس کے اندر جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نے بات کرنے کی ہدایت کی، سے رابطہ کرنے کی بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ آئین اور قانون کے مطابق بات کی جائے گی۔ ڈاکٹر منیر نے ایک اور بات بھی کہی اپنے انٹرویو کے اندر، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے DGISPR جو ہمیں انتشاری ٹولہ کہتے ہیں یہ مت کریں، اور یہ جو معاندانہ رویہ ہے اس کو ختم کریں، اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے بہت محب وطن ہیں یہ لوگ، تو ان کو بھی جو ہے وہ یعنی ان کا اشارہ ڈاکٹر گل اور معید پیرزادہ اور ان کی طرف ہے کہ حیدر مہدی کہ یہ محب وطن ہے، اور ان کے لیے بھی جو ہے وہ آپ نرم گوشہ پیدا کریں۔ اسی طرح سے یہ جو 2.5 گھنٹے کل ملاقات ہوئی ہے اس میں باہر آ کے انہوں نے بات بھی نہیں کی، اور اسی طرح سے جو علیمہ خان صاحبہ ہیں ان کی بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے کافی زیادہ اعتراض کیا ہے۔ اور علیمہ خان صاحب یعنی ہاکش جتنے بھی ہیں، اب پاکستان تحریک انصاف، یہ یاد رہے کہ عمران خان صاحب خود اجازت دیتے ہیں ملاقات کی، ان کو ایوائڈ کیا گیا ہے ملاقات کے لیے اس دوران، اور ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں اگر ملاقات ہو بھی جائے تو عمران خان صاحب خود ہی منع کر دیں کہ آپ نے باہر جا کے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ جو ہمارے پاس ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے اس کے مطابق دونوں طرف سے امریکہ سے جو پاکستانی ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، عمران خان صاحب آن بورڈ ہیں ود اسٹیبلشمنٹ، اور ان کی جو مذاکرات ہیں ان بات چیت ہے ان کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کا نتیجہ یوں نکل سکتا ہے کہ اگر ناکام ہوئے تو دیکھا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ٹویٹس اور وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف اپنا PTI آفیشیل کے ذریعے سے اور ایک پروپیگنڈا کرتی ہے وہ نظر آ جائے گا، اور یا پھر بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ سکتی ہے کہ بھئی ان کے اوپر ان کو رہائی کے حوالے سے یا کوئی اور اس طرح کی کوئی خبر آ سکتی ہے، اور یہ CBMs کے طور پہ کچھ اور لوگ رہا بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک خبر آئے گی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوگا۔ یہاں سے بھی سوشل میڈیا کا پریشر وہ دیکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو لابنگ امریکہ میں ہو رہی ہے وہ کہاں تک اس کو جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو کہ بہت مائنیوٹلی دیکھنا پڑے گا۔ ان مذاکرات جو کہ شروع ہو چکے ہیں 14 نکات کے اوپر، ان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کے حوالے سے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔